اسرائیل کو کوئی نہیں مان رہا، اسے دہشتگرد کر رہے ہیں، وہ قاتل ہے۔ اسرائیل یہ جنگ بھی ہار چکا ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل سیاسی جنگ بھی ہار چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں یونائٹڈ نیشن کے اندر جب وہاں پر اکثر ممالک نے قرارداد پاس کی اسرائیل کے خلاف، امریکہ بھی ان کو نہیں روک سکا۔ لہذا سیاسی جنگ بھی ہار چکا ہے بین الاقوامی فورم کے اوپر، قانونی جنگ بھی اسرائیل ہار چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لا کورٹ کے اندر اسرائیل رسوا ہوا ہے وہاں پر۔ اسرائیل اسی طرح سے اسرائیل اپنے اندر بھی جو لوگوں کا سسٹم پر اعتماد ہوتا ہے وہ بھی ہار چکا ہوا ہے۔ اسرائیل اس وقت ایک ہارا ہوا عالمی سیونزم کا یہ نمائندہ ہارا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ ہار چکا ہوا ہے۔ صبر اور استقامت کی وجہ سے، حوصلے کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے وہ لوگ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر جو باقی لوگ ہیں انہیں نکلنا چاہیے، فلسطینی مظلوموں کی جو سٹوری اور نیریٹو اور بیان ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اسرائیل آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں کہتے تھے کہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، وہ ہار گئے۔ پھر کہتے تھے کہ ایک طاقتور اسرائیل بنائیں گے، ہار گئے۔ آج اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، یعنی ختم ہونے کو ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے ظالم کے خلاف اٹھنا۔ اسی طرح سے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا اس قرآن کی آیت میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ کفار کے غلبے کے مقابلے میں سٹینڈ لیں۔ قرآن نے کہا ہے سیاسی مقابلہ کریں، اقتصادی مقابلہ کریں، سماجی کریں، کلچرل کریں، فوجی مقابلہ کریں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں ہمارے ملک کے اندر جو لوگ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات کر رہے تھے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ ایک سابقہ حکومتی عہدیدار نے کہا تھا کہ قائد اعظم کی بات بھی قرآن نہیں، آیت نہیں ہے۔ قائد اعظم نے اللہ کا اور قرآن کا حکم بیان کیا تھا کہ ایک انلیجٹیمیٹ، غیر مشروع، ناجائز امریکہ کی اولاد کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، انہوں نے قرآن کا حکم بیان کیا تھا۔ یہ جاہل اور نالائق اور ان پڑھ جو ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، جنہیں قرآن کی بائے بسم اللہ کا نہیں پتا، وہ آگے فیصلے کرتے ہیں آگے۔ لہذا اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات، چاہے سیاسی ہوں، چاہے سماجی ہوں، چاہے معاشی ہوں، کسی کی بھی طرح کے تعلقات تمام فقہائے اسلام اور قرآن کی روشنی میں حرام ہے، ناجائز ہے، باطل ہے۔ اور عوام کی ذمہ داری ہے، جو حکمران بھی یہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ خائن ہے، یہ منعزل ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو تخت اقتدار سے اٹھا کر زمین پر مار۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ جو حکمران بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں، سیاسی تعلقات بناتے ہیں، یہ سارے کے سارے حکمران خائن وطن ہیں، خائن دین ہے، خائن اسلام ہے، اور خدا کے خائن ہیں۔ حرام ہے یہ کام، اور عوام کی ذمہ داری ہے انہیں روکیں۔ اگر یہ باز نہیں آتے انہیں تخت سے اٹھا کر زمین پر مارے۔ اور انشاءاللہ پاکستان کے غیرتمند عوام اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ لہذا سیاسی تعلقات حرام، اقتصادی تعلقات بھی ایسے ہی ہے۔ اسی قطار میں امریکہ بھی آتا ہے، وہ سرپرست ہے اسرائیل کا۔ لا ترکنوا الذین ظلموا، وہ بچوں کا قاتل، فلسطین کے قاتلوں کا سرپرست، اسرائیل کا سرپرست، وہ ہمارے حکمرانوں کو خط لکھتا ہے، یہ پھولے نہیں سما پہ نہیں ہے، یہ خط تمہارے لیے جس کے ہاتھ رنگے ہوئے فلسطینی بچوں اور مظلوموں کے قاتلوں نے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بائیڈن قاتل ہے ہمارا، امریکی اسٹیبلشمنٹ قاتل ہے انسانوں کی، بچوں کی۔ یہ فرعون ہے، اور فرعون سے تعلقات قرآن کی نگاہ میں حرام اور گناہ۔ مرداباد 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 مرداباد، اسرائیل مرداباد، مرداباد مرداباد۔
ये एक बात गौर से सुने, हर वो सियासी ताल्लुक जो दुश्मन को आप पर मुसल्लत कर दे, गालिब कर दे, वो आपके अंदर घुस जाए और अपने अहदाफ के लिए काम करे, वो हराम है, ताल्लुकात गुनाह है। हर वो इक्तिसादी राबता जिससे आपकी मार्केट उनके कंट्रोल में चली जाए, आपके मुल्क का नुकसान हो, अवाम का नुकसान हो, ये ताल्लुकात भी हराम है। मुआहदे सारे के सारे बातिल हैं, इनकी शरन कोई हैसियत नहीं है। नंबर 3, हर वो समाजी रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, अस्करी ताल्लुकात जो उनको आप पर मुसल्लत कर दे, सारे हराम और बातिल हैं। और ये जितने मुआहदे किए जाते हैं ये नाजायज है और कुरान और इस्लाम की निगाह में बातिल है। और अगर हुक्मरान ये जानबूझ कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए। अगर नादानी कर रहे हैं, नादानी जानबूझ कर कर रहे हैं, तो वो शरअन अपने इस औहदे से मुनअज़िल है, माज़ूल है। खुदा ने माज़ूल करता है, कुरान ने माज़ूल करता है, हमारा नबी माज़ूल करता है, वो माज़ूल है। और अवाम की जिम्मेदारी है उन्हें तख्त से उठाएं और सर के बल जमीन पर मारे उन्हें। और पाकिस्तान के अवाम ने अब ये काम करना है। हम बिके हुए लोगों को मुसल्लत नहीं करेंगे, हम चोरों चक्रों को मुसल्लत नहीं करेंगे, हम फिलिस्तीन के मसले में चुप हो जाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, फलस्तीन से रिश्ता क्या। तमाम वो चीजें जो इसराइली हैं या अमरीकी हैं, उनकी खरीदो फरोख्त हराम है, उनका इस्तेमाल हराम है शरअन, तमाम फुक़हा इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं है उन्हें खरीदना, उनका इस्तेमाल करना। लिहाजा तमाम मुसलमानों पर लाजिम है और पाकिस्तान के मुसलमानों को रोल मॉडल बनना है। इन तमाम चीज़ों का बाइकाट करें। उनके होटल है, रेस्टोरेंट है, चीज़ें हैं, उनके कोल्ड ड्रिंक्स है, जो भी है, उनके साबुन है, जो कुछ भी है वो हराम है, उसका इस्तेमाल नाजायज है। इस तरफ नहीं जाना है हमें। लिहाजा हमें बेदार होना है, दूसरों को बेदार करना है। ये तहरीक है, ये तहरीक है पावर शिफ्ट और ये वेस्ट ईस्ट की तरफ। अमेरिका की नाबूदी हमें दिखाई दे रही है। इसराइल ने ख़त्म होना है। इसराइल सारी जंगें हार चुका है, वो जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है। और किसी कानून आप देख रहे हैं, मैंने पहले कहा, अब उसको साफ अपना खात्मा नजर आ रहा है। डूबते को तिनके का सहारा, हर लाख कानून करने के दरख्त है। अभी चंद दिन पहले उसने दमिश्क में हमारे हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क जमहूरियत इस्लामी ईरान की